مرد کی سالوں کی محنت پر پانی پھیرنے کے لیے عورت کا ایک وار ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے شہد کھانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے یہ مکھی کے منہ سے نکلتا ہے، اس لیے کراہت ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں نے انڈا کھلا دیا، جو انہوں نے بہت شوق سے کھایا۔ اگر موجودہ دور میں اپنی مسلمانی کا کوئی ٹھوس ثبوت مانگے تو ماں سوائے ختنہ کے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کتابیں لکھنے والے سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کما لیتا ہے۔ ہم وہ عظیم قوم ہیں جو دیوار پہ لکھ کے بتاتے ہیں کہ دیوار پہ لکھنا منع ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے کے لیے عام آدمی کے 4 دوست لازمی ہونے چاہیے، ایک ڈاکٹر، ایک SHO، ایک وکیل اور ایک تگڑا بدماش۔ رشتہ داروں کا دیا ہوا صرف ایک تانا کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کی 1000 تقریروں پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ کا کسی ایسے انسان کے لیے افسردہ رہنا جو اپنی زندگی سے بخوشی لطف اندوز ہو رہا ہو، حماقت کا اوج کمال ہے۔ جس کی انا آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے، اسے محبت پاؤں تک لے آتی ہے، کیونکہ محبت انا کا جنازہ پڑھ کر زندہ ہوتی ہے۔ اگر دوسروں کو گرانا آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں آپ خود ایک گرے ہوئے انسان ہیں۔ محبت کا دم بھرنا ہے تو کسی خوبصورت اور اچھی خاتون سے بھرو تاکہ تمہاری زندگی خوبصورت گزرے۔ مرد اپنی پہلی محبت قبر تک نہیں بھولتا، اور عورت پہلی محبت گھر والوں کے کہنے پر، سرکاری ملازم سے شادی ہونے پر بھول جاتی ہے۔ عورت کے دل کی گہرائی تک پہنچنا سمندر کی گہرائی تک پہنچنے سے زیادہ دشوار کام ہے۔ آسمان کی چیل، چوکھٹ کی کیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے ننگا کر کے چھوڑتے ہیں۔ ایسی عورت بہت خوش قسمتی سے ملتی ہے جس کے ساتھ وقت گزار کے دل و دماغ اور جسم کی تھکن دور ہو جائے۔ دولت کے شوقین لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ عورت ایک بہترین دوست ہے اگر مرد اس میں محبوبہ ڈھونڈنا بند کر دے تو۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، احمق لوگ بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ سائنس تو یہ جانتی ہی نہیں کہ گریوٹی سے زیادہ کشش تو محبوب کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ روٹی دنیا میں سب سے بڑا مقناطیس ہے۔ جب تم دیکھو کہ عورت کی حساسیت کو بڑھاوا مل رہا ہے، وہ بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے جسمانی خواہشات رکھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اظہار کرو۔ جس عورت میں دیکھو کہ وہ ہر وقت خاموش اور نظریں جھکائے ہوئے ہو، تو سمجھ جاؤ وہ محبت کی تلاش میں ہے۔ اسے اپنا لو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ ہم سبھی کو دلاسے کے ساتھ اپنے احساسات سننے والا چاہیے، جو ہمارے وجود کی داستان مکمل ہونے سے قبل اپنی باہیں کھول لے۔